السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ حافظ زبیر صاحب آپ پوچھتے ہو، طارق جمیل صاحب ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ گوہ نے اللہ کی وحدانیت کی اور نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کی گواہی دی، اور وہ عرابی اور بھی لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ جو واقعہ ہے اس کے راوی عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ عنہ، اور اخرجہ الطبرانی فی الاوسط برقم 5996، اور اس کی جو سند ہے ضعیف جدا، مطلب موضوع روایت ہے، سخت ضعیف روایت۔ نبی پاک علیہ السلام لوگوں کے مجمع میں تھے اور دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے، تو ایک عرابی جو ہے وہ گزرا اور اس نے لوگوں کا مجمع دیکھا۔ عرابی کا تعلق بنو سلیم سے تھا، تو اس عرابی نے پوچھا یہ کیوں لوگ اکٹھے ہیں، مجمع میلہ کیوں لگا پڑا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ سامنے موجود شخص نہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو عرابی نے کہا کہ بھائی نعوذ باللہ، یہ تو ایسا ہے ویسا ہے، اس نے کچھ الفاظ کہہ دیے اور کہا کہ میں تو تب ایمان لاؤں گا جب میرے پاس موجود یہ ضب آپ کے رسول اللہ ہونے کی گواہی دے۔ ضب زواد کے ساتھ کہتے ہیں سانڈے کو، لوگ اس کا ترجمہ کرتے اور بتاتے اور لکھتے ہیں گوہ، تو ضب یہ اس کا معنی ہے سانڈا۔ سانڈا جو ہے وہ تقریباً 1 بالشت سوا بالشت اتنا ہے، اور یہ سانڈا ہے بھی حلال۔ امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے بلوغ المرام کتاب الاطعمہ کے اندر لے کر آئے، اوکل الدب علی مائدۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضب سانڈا نبی پاک علیہ السلام کے دسترخوان پر کھایا گیا، ہے حلال، اور جس کی طبیعت میں اس کو پسند نہ ہو تو پھر ناپسند ہے اس کے لیے۔ اب وہ ضب نے گواہی دی کہ آپ نہ اللہ کے رسول ہو، تو یہ جھوٹا اور من گھڑت واقعہ ہے، اس واقعے کی اصلاً کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور طارق جمیل صاحب اصل میں بہت بہادر بندے ہیں، بڑے جرأت والے ہیں۔ طارق جمیل صاحب جیسے لوگ بہت پہلوان بندے ہوتے ہیں، وہ نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹی روایات کو بیان کرتے ہوئے کبھی بھی گھبراتے نہیں ہیں، حالانکہ گھبرانا چاہیے۔ ہمیں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من یقول علیہ ما لم اقل، یا فرمایا من کذب علیہ متعمدا، جس بندے نے میرے اوپر جان بوجھ کر بولا جھوٹ، جس بندے نے میرے ذمہ لگائی وہ بات ما لم اقل جو میں نے نہیں کہی تھی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کو چاہیے کہ وہ جہنم کو اپنا ٹھکانہ اور آستانہ بنا لے۔ رواہ مسلمون۔